السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارے جو حروف تہجی ہیں، یہ جو ہمارے لیٹرز ہوتے ہیں انہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے زبان کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں؟ الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو بند کرتے ہیں اور ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ت، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ت، زبان کی نوک آگے کے دو دانتوں کے جو جڑ ہوتی ہے ان سے لگتی ہے۔ ثا، اسے ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگتی ہے، یعنی کہ دانتوں کا جو سرا ہوتا ہے نچلا، اوپر کے دانتوں کا جو نچلی سطح ہوتی ہے، نیچے کا حصہ ہوتا ہے اوپر کے دانتوں کا، وہاں سے زبان لگتی ہے، تب جا کر سا ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم سا پڑھتے ہیں، سا نہیں پڑھنا، اس کو سا پڑھنا ہے۔ سا۔ جیم، جیم وسط زبان اور اوپر کا تالو اس سے ادا ہوتا ہے۔ وسط زبان، زبان کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اوپر کے تالو سے زبان لگتی ہے۔ جیم۔ ہا، ہا، اس کو ہم ہا نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی ہا پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں ہا۔ یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے۔ خا، ادنیٰ حلق سے ادا ہوتا ہے، جو منہ کی طرف کا حصہ ہوتا ہے، حلق کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو زبان کے قریب ہوتا ہے وہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ خا۔ دال، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتی ہے، جب جا کر دال ادا ہوتا ہے۔ ذال، ذال کو ادا کرنے کے لیے بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگتی ہے۔ ذال، 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 زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے کو لگتی ہے۔ را، اس کو را نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے را۔ زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے۔ را۔ ز اور سین دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملتے ہیں، جب ز اور سین ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں تب یہ دونوں لیٹر ادا ہوتے ہیں۔ شین، وسط زبان اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ صاد، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دونوں دانتوں سے ادا ہوتا ہے۔ صاد۔ ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھوں سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد۔ طا، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ کو لگتی ہے۔
ضا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرے سے ادا ہوتا ہے. ثنایا علیہ جو منہ کے اوپر کے جو آگے کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. ضا، عین، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے یعنی کہ درمیانی حلق سے، جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے غین. ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے، منہ کی طرف والا جو حلق کا حصہ ہوتا ہے جو زبان کے قریب ہوتا ہے وہاں سے غین ادا ہوتا ہے. فا، 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 ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ وہاں سے فا ادا ہوتا ہے. فا. قاف، قاف، زبان کی جڑ کوے کے قریب کہ جب نرم تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے. کاف، زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے. یہ والا کاف جب زبان کی جڑ نرم تالو سے لگتی ہے تب ادا ہوتا ہے، اور یہ والا کاف زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگتی ہے جب ادا ہوتا ہے. لام، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے جب ادا ہوتا ہے. لام. میم، بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. نون، زبان کا کنارہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے جب نون ادا ہوتا ہے. نون. واو، واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے اور ہونٹوں کو گول کرنے سے. واو. الف، واو اور یا منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ہا، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں. جو سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے جو سینے کے قریب ہوتا ہے حلق کا حصہ، حلق کا آخری حصہ، وہاں سے ہا اور حمزہ ادا ہوتا ہے. یا، یا، وسط زبان جب اوپر کے تالو سے لگتی ہے یا ادا ہوتے ہیں. منہ کا خالی حصہ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا. جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں. اب مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. جس خالی الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ کہلاتا ہے. مثلا مالکی. جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ کہلاتی ہے. مثلا اعوذ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کسی بھی حروف پر ہو. جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، زیر ہے، یا مدہ کہلاتی ہے. مثلا رحیم. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. سب سے پہلے ہے غین خا، ادنا حلق سے، عین ہا، وسط حلق سے، حمزہ ہا،
اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں. ادنا حلق، حلق کے منہ کی طرف والا حصہ جو زبان کے قریب ہو. وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، بیچ والا حصہ. اقصی حلق، سینے کی طرف والا حصہ جو سینے کے قریب ہو. حروف لحاتیہ، قاف، کاف. مخرج تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ انہیں ہم کون سے حروف کہتے ہیں. حروف شجریہ، جیم، شین، یا، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں. حروف حافیہ، ضاد. حروف طرفیہ، لام، نون، را. تینوں کا جو مخرج ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے، تو سیم والے حروف کو، سیم مخرج والے حروف کو نام دیے گئے ہیں. دانتوں کا نقشہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. حروف نطاعیہ، تا، دال، طا، تینوں کا مخرج سیم ہے. حروف لثویہ، ثا، ذال، ظا، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں. حروف صفیریہ، زا، سین، صاد، تینوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. حروف شفویہ، حروف شفویہ، با، میم، واو، فا. جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں. حروف الشفتین. یہ آپ کو جو بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ سب یاد کرنے ہیں اور ایک نوٹ بک بنا لینا، اس میں آپ کو یہ سب لکھنا ہے. دانتوں کا نقشہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو. یہاں پر دانت اور داڑھوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے وہ سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے. اس نقشے کو میں نے بنانا بھی سکھایا ہے. آپ اس نقشے کو بنا سکتے ہو اور اسے اپنے گھر میں کہیں پر بھی اس کو ٹانگ لو، ہینگ کر سکتے ہو. ہینگ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہے کس طرح کرنا ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں چلتے پھرتے کبھی بھی نقشے کو دیکھ کر اپنے حروف کو، مخرج کو، اپنے حروف کے مخرج کو، مخارج کو آرام سے یاد کر سکتے ہو. اس سے دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا یہ زبان ہے اور یہاں پر دانتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے. تو سب کچھ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا. اور یہ ہے حلق کا حصہ. دیکھیے حلق کا حصہ، یہاں کے جو پارٹس اور مخرج سب یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نقشے کی ویڈیو دیکھو گے تو وہاں پر یہ آپ کو بالکل کلیئر دکھائی دے گا. یہاں پر فوٹو کاپی ہے اس لیے آپ کو یہ ٹھیک سے نہیں دکھ رہا ہے. یہ میں نے دانتوں کا نقشہ بنایا ہے اور یہ پلاسٹک بیگ، اس میں 2 بٹنز اوپر لگے ہوئے ہیں، اس میں میں نے اس کو ہینگ کیا ہے. یہ میں نے آرٹ کے پیج پر بنایا ہے. اس کا لنک بنانے کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. ہینگ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ دیکھ لینا. تو اس طرح آپ کو اسے بائنڈ بھی نہیں کرانا پڑے گا، زیادہ بڑا بھی نہیں بنانا، چھوٹا ہی بنانا ہے. اس کو میں نے ٹریسنگ کر کے بنایا ہے تو آپ ایزیلی اسے بنا سکتے ہو. اس طرح سے میں نے اس کو ٹانگا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے پیچھے میرا ایک اور پروجیکٹ ہے. اس پر دانتوں کے نقشے کے ساتھ ساتھ میں نے اس پر دانتوں کی نظم بھی لکھی ہے، جس سے آپ کو دانتوں کے نام یاد کرنے میں آسانی رہے گی. دانتوں کے نام بھی آپ کو یاد کرنے ہوں گے تبھی آپ حروف کو اچھے سے ادا کر پائیں گے. اسے پلٹ کر میں آپ کو اس کی دوسری سائڈ دکھاتی ہوں. میں نے اس کو دوسری سائڈ جو ہے صف باندھنے کے چارٹ میں نے بنایا ہے. صف باندھنا یعنی لائن لگانا ہم میں سے کسی کو پسند نہیں ہوتا، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں وہ سارا کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے دکھے. اگر آپ اسے نوٹ کرنا چاہو تو اسکرین شاٹ لے کر بعد میں آپ اسے لکھ سکتے ہو. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اپنا قاعدہ پڑھنا سیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.